میرے گھر والوں نے میرا رشتہ میری خالہ زاد سے کرنا تھا، لیکن خالہ نے کہا کہ میری بیٹی نے ایک مرتبہ لڑکے کی والدہ کا دودھ پیا ہے۔ جب یہ معاملہ ایک مفتی کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے کہ قرآن کے 4 پارے میں آخری آیت کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ 4 نمبر پارے کی جو آخری آیت ہے نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 23، اس میں کب لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ دودھ پینے سے ہو جائے گا؟ اس میں تو رضاعت کا ذکر ہے۔ رضاعت ایک دفعہ دودھ پینے سے ہوگی یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ؟ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کم از کم 5 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، اور شیعہ کا بھی یہی موقف ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں کی کتابیں یہی کہتی ہیں، اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ صرف حنفیوں نے تماشا کھڑا کیا ہے کہ ایک دفعہ غلطی سے بھی پی لیا، اور وہ پینا بھی بھوک کی عمر میں ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے، اور وہ 2 سال ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ 2 سال کے بعد اگر کوئی دودھ پیے گا تو رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے بھی 1 یا 2 دفعہ، 1-2 دفعہ تو غلطی سے بھی کوئی پی سکتا ہے نا، کہ بچہ رو رہا تھا اور کسی عورت نے اس کو دودھ پلا دیا وقتی طور پہ، کیٹاسٹرافک کنڈیشن۔ لیکن 5 دفعہ کا تو مطلب ہے کہ وہ اس نے اس کی کفالت لی ہوئی ہے اور بڑا اہتمام کے ساتھ، اور یہ 5 دفعہ بھی مختلف اوقات کے اندر۔ 1-2 دفعہ جو ہے یہ تو ایک حادثہ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو جو مفتی نے مسئلہ بتایا، وہ چونکہ آپ بابوں کے دین پہ چل رہے ہیں، اب جس طرح لوگ طلاق کے بعد فتوے لینے کے لیے اہل حدیثوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کا تعلق کسی فتوے کو ماننے سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق ہوتا ہے اپنی دنیا سیدھا کر۔ تو آپ بھی اپنی دنیا سیدھا کرنے کے چکر میں ہیں، چونکہ آپ کی خالہ بھی حنفی ہیں، ان کی بیٹی بھی حنفی ہے، آپ بجائے بے شک آ بھی چکے ہیں قرآن و سنت پہ، لیکن ان کے نزدیک تو نکاح نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں یا تھوڑی محنت کریں، ان کو کتاب و سنت کے منہج پہ لے آئیں۔ باقی اس میں پیچھے ہٹیں، ورنہ پوری زندگی یہ دھبا آپ کا پیچھا کرے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک محرم رشتے میں شادی کر لی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو حال دے کے دکوں گا ٹھیک ہے کر لو بیاہ، نہ، میں اس دنیا کا باشندہ ہوں، میں ریئلسٹک باتیں کرتا ہوں جو واقعی ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں آپ کو بالکل رشتہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کی خالہ اور جس سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ پورے کے پورے دین میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اس ایک مسئلے میں دین میں داخل ہوں، باقی اپنے نظر نیاز اور قبروں پہ چڑھاوے اسی طریقے سے ان کے بابے اور مفتی وہی چلتے رہے، نکاح تو انہی سے پڑھوانے ہیں۔ ہاں، تو اس وقت نکاح پڑھاتے وقت بھی کسی نے آگے کہہ دیا نا کہ یہ چکر ہے، تو وہ مفتی اس وقت آپ کے ساتھ جو کرے گا وہ آپ دیکھیں گے، پوری دنیا یاد رکھے گی پھر۔